غم کا دن بھی ہے اور جلال کا بھی۔ محرم کے حوالے سے لوگ صرف کربلا کی بات کرتے ہیں، یزید کی بات کرتے ہیں، لیکن اس بات پر زور نہیں دیتے کہ امام علی مقام کی شہادت میں یزید کے ساتھ مولویوں کا کردار کیا تھا۔ پوچھئے یہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مولوی اور ذاکر ہی تو محرم کی باتیں سناتے ہیں دنیا کو۔ وہ ویسی ہی سنائیں گے جس میں ان کا نام نہ آئے، وہی بتائیں گے جس میں وہ چیمپئن بنے رہیں۔ یزید پر تو لعنتیں سب بھیجتے ہیں، لیکن ان 20,000 مولویوں کی، اور جو قاضی شرعی تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد 20,000 مولویوں نے، علماء نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ان پر لعنت کون بھیجے گا؟ اور کیا صرف لعنت بھیجنے سے ہی کام چل جائے گا؟ جس طرح آپ لوگ حج پہ جا کے 7 کنکریاں پتھر کو مار کے آ جاتے ہیں اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، کنکریاں لوگ جوتے اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں جیسے واقعی شیطان وہاں کھڑا ہو۔ اچھا، وہ اندر بیٹھ کے آپ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ تو ادھر مار رہا ہے، میں تیرے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ شیطان تو دلوں میں شیطان گھسا ہوا ہے نا لوگوں کے، تبھی تو لڑائی جھگڑے کرا رہا ہے نماز میں، تبھی تو آپ کو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں کہ دل میں آپ کے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہی رسم ہے جو آپ وہاں جا کے ادا کرتے ہیں، وہ کنکریاں ساتھ مار کے واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، مارو۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک آدمی پاکستان سے حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ جب کنکریاں مارنے کی باری آئی نا، تو وہ جیسے فاسٹ بالر پیچھے جاتا ہے نا بال کرنے کے لیے، تو پہلے وہ دور گیا ہاتھ میں جوتا لے کے، اور پھر بھاگتا ہوا آیا، کنکریاں ماری اور گالیاں بھی دیں۔ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جن مولویوں نے 1400 سال پہلے امام حسین یعنی نواسۂ رسول کے خلاف مولویوں نے فتویٰ دے دیا قتل کا، اور کس کو بخشیں گے یہ؟ نواسۂ رسول کے خلاف، جس ذات نے دین کو پناہ دی ہے اس کے خلاف کفر، اس کا قتل کا فتویٰ دے دیا، اور ایک نے نہیں، 18 سے 20,000۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی آبادی میں 20,000 مولوی آل رسول اہل بیت کے خلاف ہوں تو عوام کتنی ہوگی؟ اگر صرف 20,000 مولوی تھے جنہوں نے امام علی مقام کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا، تو پھر عوام کتنی ہوگی؟ 20,000 تو تعداد مولویوں کی ہے نا، عوام کتنی ہوگی جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ نہ سنی کرتے اور نہ ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے، حالانکہ پتہ سب کو ہے، کیونکہ دونوں طرف کے مولویوں نے اس بات کو دبایا ہوا ہے۔
مولوی ممبر پر بیٹھ کے یہ کیوں کہے گا کہ ہماری قوم نے ہی امام حسین کو شہید کرایا تھا؟ مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کیسے کہے گا کہ میرے جو ہے پیٹی بھائی تھے جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا؟ تو اگر مولوی ممبر پر بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ میری برادری کے لوگ تھے جنہوں نے قتل کے فتوے دیے امام علی مقام کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ ممبر رسول پر ہی اس کو بھی شہید کر دیں۔ کون تھے وہ؟ عام مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوگی جو اہل بیت کے خلاف تھی؟ اگر 20,000 علماء تھے امام حسین کے دشمن، تو مبتدی کتنے ہوں گے؟ یہ کون سا اسلام تھا جس کو پڑھ کے، کون سی حدیث تھی، کون سا قرآن تھا جس کو پڑھ کے ان مولویوں نے نواسۂ رسول کے اوپر 20,000 مولویوں نے قتل کا فتویٰ دیا؟ وجوہات نہیں جاننا چاہیں گے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ دعائیں نہیں تھیں کہ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو علی کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر، جو حسین کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو حسین سے دشمنی کرے تو حسین سے دشمنی کر؟ یہ حدیثیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے؟ تو پھر کون تھے وہ لوگ؟ مسلمان؟ ہاں مسلمان تو تھے۔ کون سے مسلمان تھے؟ زبان والے، زبان والے مسلمان تھے، اقرار باللسان والے مسلمان تھے۔ وہ جو دل والا اسلام تھا، جو دلوں میں نور اتارنے والا اسلام تھا، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو 1400 سال پہلے علماء دین کا یہ حال تھا، 1400 سال پہلے مولویوں کا یہ حال تھا، تو آج کیا حال ہونا چاہیے مولویوں کا؟ امام حسین کی شہادت تو ہو گئی، 20,000 مولویوں نے قتل کا فتویٰ دے دیا ان کو۔ اب یہ زمانہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر اہل بیت آل رسول نے فخر کیا۔ اور آج سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کے خلاف 20,000 مولویوں نے فتوے نہیں دیے، لاکھوں مولویوں نے فتوے دیے۔ اب یہ امام مہدی کے پیچھے مولوی پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی بہتان لگاتے ہیں، کبھی کوئی بہتان لگاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ میں نے سنا ایک مولوی کی تقریر کربلا کے بارے میں، وہابی دیوبندی مولوی تھا، سرکار مجھے معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد، کہہ رہا تھا کہ وہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی یزید کو بھی شہزادہ کہہ رہا تھا۔ اور ایک بہت بڑا عالم دین ہے پاکستان میں نام نہیں لوں گا، اس کی میں نے ویڈیو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس لیے حضور پاک نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تاکہ اس کے اوپر روب اور دبدبہ پڑے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ تاریخ کو مسخ کرنے والے کتنے مولوی ہیں،
ہمارے دین کو بگاڑ کر رکھنے والے ہر دور میں مولوی آئے ہیں، اور اس دور میں دیکھیں، اس دور میں تو فتنہ مولویت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آؤ دلوں کو اللہ اللہ میں لگا لو، آؤ نفس پاک کرنے کی تعلیم حاصل کر لو، اس پیغام میں کیا برائی ہے؟ جو اس پیغام کی پاداش میں سرکار گوھر شاہی کی مخالفت میں اتر آئے، اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قادیانی اور مرزائی بھی گوارا ہے، لیکن ہمیں گوھر شاہی کے ماننے والے گوارا نہیں۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے الزام، فتنہ اور فساد، اور کس بات پر؟ کہ یہ لوگوں کو دل میں اللہ بسانے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں، جبکہ قرآن مجید کا نچوڑ ہی یہی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت۔ تو 9 رمضان المبارک وہ مبارک گھڑی ہے، وہ مبارک دن ہے کہ جس شب کو سرکار گوھر شاہی نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب دنیا میں اپنے خصوصی اور ذاتی جو جلوہ ہائے مبارکہ ہیں ان کو متعارف کرائیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں انہوں نے ہی مشن کا کام کرنا ہے۔